عزیز دوستوں، پروگرام میں سواگت ہے۔ عزیز دوستوں، ایشوز تو کافی ہیں اس وقت۔ تو ہاٹ ایشو جنگ کا ہے، ایران اسرائیل کی جنگ۔ ظاہر ہے تو بھارت اور ریجن سے دور ہے، لیکن بھارت کے پڑوس میں جو ایک کنٹری ہے نا پاکستان، وہ دنیا میں کہیں بھی جنگ ہو نا تو اس کے اپورچونٹی بنا کے اس سے خوب مال بناتا ہے۔ اور امریکہ کے اشارے پہ، جیسے کہ میں آپ کو عرصے سے کہہ رہا ہوں کہ امریکہ چاہتا ہے کہ ایک بہت بڑی جنگ ایشیا میں ہو، خاص طور پہ یہ جو ایشیا ہے ساؤتھ اینڈ سینٹرل ایشیا، کیونکہ امریکہ کے لیے جو پوٹینشیل 3 بڑے خطرے اس کی سپر پاور کو چیلنج کر سکتے ہیں، وہ ہیں رشیا، چائنا اور بھارت۔ تو یہ ریجن میں اگر کوئی جنگ ہوتی ہے تو ان کی اکنامک اور ملٹری پروگریس کو بریک لگ جائے گا۔ اب یوکرین کے اندر رشیا کو پھنسایا، کافی کوشش کی کہ وہ معاملہ بھی آگے بڑھے، لیکن وہ آگے بڑھا بھی نہیں۔ رشیا نے بڑی مطلب سمجھداری سے کام لیا کہ ایون ماسکو میں اتنا بڑا ٹیررسٹ اٹیک ہوا، اس کو بھی بیس بنا کے انہوں نے کوئی زیادہ چھیڑ چھاڑ نہیں کی یورپ وغیرہ کے ساتھ۔ اور سچویشن یہ ہے کہ اس جنگ کے بڑھنے سے یورپ میں زیادہ خطرہ آ سکتا تھا، اس لیے امریکہ کا انٹرسٹ یہ ہے کہ یہاں پہ ہو۔ چائنا کے ساتھ چھیڑ خانی امریکہ کی چل رہی ہے، بھارت اور چائنا کو آپس میں لڑانے کی کوششیں ہوتی رہیں، یہ سب چیزیں چلتی رہیں۔ اور مڈل ایسٹ میں جو ایران کی ایمبیسی پہ اٹیک کیا ہے اسرائیل نے، وہ نو ڈاؤٹ کہ اس کی کوشش یہی تھی۔ الجزیرہ کی کل ایک انٹرویو میں رپورٹ آئی تھی کہ ایران کی پوری کوشش ہے، اسرائیل کی پوری کوشش ہے کہ ایران اٹیک کرے۔ اب اسرائیل ایک چھوٹا ملک ہے اور ایران ایک بڑا ملک ہے، پاورفل، اس کے پاس اکانومی ریسورسز ہیں، پھر بیک ڈور سے اس کو رشیا چائنا سے مدد بھی ملتی ہے۔ تو ایران جب اسرائیل سے پہ حملہ کرے گا تو آپ یہ دیکھ لیں کہ ایک چھوٹے سے حماس کے حملے نے اسرائیل کی پوری فوج کو لگا دیا، امریکہ کے بلینز آف ڈالر لگا دیے۔ تو سوچیں جب ایران، سیریا، عراق، حزب اللہ، حماس، ہوتی مل کے سارا وہ کریں گے، اور پھر آپ جب نقشے کو دیکھیں گے نا تو اسٹریٹ آف ہرمز ہے نا، جو وہ کارنر ہے جہاں سے پورا پانی کے سمندر ہے، جہاں سے پورے تیل کی اور ٹریڈنگ کے جو روٹ ہے سویز کینال کے بعد، وہاں پہ ایران ہے۔ وہ راستہ بلاک کر دے گا تو پوری دنیا کرائسس میں آ جائے گی۔ ایسے میں اسرائیل کے بنیامین نتنیاہو کے اوپر بھی پریشر بہت تھا، اس کو یہی لگ رہا تھا کہ اگر اس نے یہ جنگ کو جلدی وائنڈ اپ نہیں کیا اور اپنا ہوسٹیجز کو نہیں چھڑایا اور حماس کو ختم نہیں کیا تو اس کا اپنا پولیٹیکل کیریئر بھی ختم ہو جائے گا، اور اس کے اوپر جو کرمنل چارجز ہیں جو کرنٹ سچویشن آف وار کی وجہ سے پوز ہیں وہ شروع ہو جائیں گے، اور وہ اس کا اپنی لبرٹی بھی خطرے میں پڑ جائے گی، وہ اس کے اوپر کرمنل چارجز آ جائیں گے۔ تو وہ چاہ رہا تھا کہ ایران کو گھسیٹے گا تو لامالا امریکہ آئے گا، اور آلریڈی امریکہ نے اپنے میزائل ڈسٹرویر اور دوسرے ایئر کرافٹ کیریئر وغیرہ اسرائیل کے پانیوں میں بھیج دیے اور اعلان کر دیا کہ ایران حملہ کرے گا تو ہم اسرائیل کے ساتھ کھڑے ہیں۔ تو obviously جب امریکہ وہاں پہ وہ ہوگا، اور دوسری طرف کویت اور قطر نے منع کر دیا ہے امریکہ کو کہ وہ ایئر اسپیس نہیں دیں گے ایران پہ اٹیک کرنے کے لیے۔ اب آپ نقشہ دیکھیں تو امریکہ کو ڈائریکٹ اٹیک کرنے کے لیے زمین سے، اگر آپ ویسٹرن سائڈ پہ دیکھیں ایران کے، تو عراق ہے، سیریا ہے، کویت ہے، قطر ہے، امارات ہے، سعودیہ ہے، یہ جگہ نہیں دیں گے۔ اور امریکہ کو ظاہر سمندر سے کب تک وہ حملے کرتا رہے گا ایران پہ، تو اس کو کہیں نہ کہیں زمین سے ادھر سے اڈے چاہیے۔ ادھر سے پاکستان تو آپ کو پتا ہے کہ پیسہ پھینک تماشا دیکھ، بھکاری ملک ہے، پاکستان کی آرمی بھاڑے کی فوج ہے، تو پاکستان تو شاید اڈے دے دے، لیکن اوپر سے سینٹرل ایشین کنٹریز ہیں جیسے قازقستان، تاجکستان، ازبکستان وغیرہ بھی نہیں دیں گے۔ کوئی بھی مسلم دیش آئی تھنک کہ نہیں دے گا اپنا ایئر اسپیس۔ کویت اور قطر نے کل کہا ہے کہ ہم کسی قسم کی جنگ میں جانے کے لیے تیار نہیں، ہم نیوٹرل رہنا چاہیں گے، اس لیے ہم اپنا ایئر اسپیس ایران پہ حملے کے لیے نہیں دیں گے۔ ایران کا کو ایڈوانٹیج یہ ہے کہ ایران کا بارڈر عراق سے لگتا ہے، تو اور دوسرا سیریا کے ساتھ اس کی سیریس کمٹمنٹ ہے،
लेबनान में हिजबुल्लाह बहुत स्ट्रांग है, शिया ऑर्गेनाइजेशन है। तो इन सारी सिचुएशंस में ईरान को फिर एडवांटेज है कि वो घेर सकता है इजराइल को, और फिर अगर 100 मिसाइल अभी ईरान ने तैयार रखे हैं, 100 क्रूज मिसाइल अगर उड़ते हैं, तो हमास के छोटे रॉकेट आयरन डोम इजराइल का सही से नहीं रोक सका और इतने ज्यादा टारगेट पे लगे, तो सोचें कि 100 क्रूज मिसाइल एक साथ उड़ेंगे तो कम से कम 10% भी लगते हैं टारगेट पे, तो इजराइल इतना बड़ा नहीं है कि इतने बड़े झटके बर्दाश्त कर सके। तो ऐसे में भारत के लिए भी बड़ा सोचने का मसला है कि दो फ्रेंडली कंट्रीज हैं, ईरान और इजराइल, जो भारत के साथ दोनों के बहुत अच्छे ताल्लुकात हैं, वो जब आपस में लड़ेंगे तो भारत भी बड़ा एक कंट्रोवर्शियल सिचुएशन में आ जाएगा कि इजराइल भी प्रेशर डालेगा कि ईरान के खिलाफ भारत मदद करे या भारत सपोर्ट करे, ईरान भी यही चाहेगा। ऐसे में और कहीं से अगर पाकिस्तान को छेड़ दिया जंग बढ़ाने के लिए, अमेरिका चाहे कि जंग बढ़ जाए, और पाकिस्तान को छेड़ के भारत के साथ छेड़खानी कर दी, तो ये नहीं है कि भारत से को पाकिस्तान से कोई बहुत बड़ा खतरा है या कुछ है, लेकिन भारत को इन्वॉल्व तो कर लेंगे ना। तो ये सारी सिचुएशन में इस वक्त इस जंग से काफी मामलात खराब होते नजर आ रहे हैं। और अगर ये जंग चली अभी से लेके, एक मिसाल है कि जून तक, तो भारत में इलेक्शंस भी हैं जिसका बहुत ज्यादा इम्पैक्ट पड़ सकता है इलेक्शन पे भी। तो सिचुएशन इज वेरी डेंजरस, वेरी सीरियस, और इस जंग की वजह से मामलात काफी खराब हो सकते हैं। फिर इकोनॉमिक चीजें बहुत खराब होंगी कि दुनिया एक क्राइसिस से निकलती नहीं तो दूसरा आ जाता है। हमने देखा कि कोविड आया जिसने पूरी दुनिया का इकोनॉमिक सिचुएशंस को खराब किया। ऐसे में रशिया यूक्रेन वार ने फूड ग्रेन्स और गैस की सप्लाई के लिए यूरोप को खास तौर पे बहुत इफेक्ट किया, भारत को तो उसका फायदा ही हुआ। लेकिन ये जंग से मामलात बहुत खराब हो सकते हैं, क्योंकि ये जंग पूरी दुनिया के एनर्जी रिसोर्सेज के ऊपर के रीजन में होगी, और उससे चीजें बहुत हद तक खराब हो सकती हैं। तो अजीज दोस्तों, ईरान इजराइल के हवाले से इस वक्त ये सिचुएशन है। और पाकिस्तान का तो आपको पता ही है, अब तो कोई इंटरेस्ट भी नहीं लेता कि पाकिस्तान में तो जो हो कम है। खास तौर पे ये जो पहले आर्मी का जजिस के साथ मसला हुआ, जजिस ने खत लिखा कि हमारे रिकॉर्डिंग हो रही है, हमारे बेडरूम में कैमरे लगाएं, हमारे रिश्तेदारों को अगवा करते हैं, हम पे प्रेशर है। अब इन्होंने पुलिस के साथ जो किया वो तो हद से ज्यादा वो हो गया ना। अब एक मिसाल है कि जो पुलिस वाला किसी के घर पे छापा मारता है और वो घर आईएसआई के ऑफिसर का निकल आता है, इसके बाद जो थानों में घुस के आर्मी वालों ने उन पुलिस वालों को, एसएचओ तक को, उनके अपने ही हवालात में बंद करके उनके ऊपर टॉर्चर किया, उनको मारा कूटा, तो आगे थानेदार किसी क्रिमिनल को पकड़ते हुए 10 बार सोचेगा कि अबे कहीं ये आर्मी का बंदा ना हो, कि सारे क्रिमिनल्स तो आर्मी ने रखे हुए हैं, सारे क्रिमिनल्स को तो आर्मी पाल रही है, तो हम इनके ऊपर हाथ डालेंगे तो कहीं मसला ना हो जाए। तो वो अपनी ड्यूटीज कैसे देंगे? फिर उनकी जो बेइज्जती हुई है वो उससे निकल नहीं पा रहे। आईजी लेवल का बंदा प्रेस कॉन्फ्रेंस करके माफी तलाफी कर रहा है कि नहीं जी ये है तो वो है, और खामखा में एक इशू बनाया जा रहा है, ऐसा कुछ नहीं है, जबकि इशू था ना भाई। तो ये पाकिस्तान में तो जो हो कम है, और जगह जगह अब आर्मी की खुल के बदमाशियां सामने आ रही हैं। तो इस सारी सिचुएशन में पाकिस्तान के बारे में क्या बात करें? क्राइम एक्टिविटीज इस हद तक बढ़ गई हैं कि सिवाय क्राइम के और कोई बिजनेस कारोबार रहा नहीं है। हर आदमी क्रिमिनल बना हुआ है, जिसको देखो लूट मार पे लगा हुआ है। रोज अब लोगों ने भी कानून अपने हाथ में ले लिए हैं, और जो डाकू नजर आता है फायरिंग करके मार देते हैं, मिल के उनको कचूमर निकाल देते हैं उसका। और एक लॉलेसनेस, एक अनार्की वाली सिचुएशन इस एटॉमिक पावर में चल रही है। इसमें मुल्लाओं का जोर अपनी जगह कम नहीं हो रहा, उनकी बदमाशियां, उनकी इलीगल एक्टिविटीज अपनी जगह कायम और दायम हैं। तो पाकिस्तान तो समझ लें कि जो बनाना रिपब्लिक है, जो एक ऐसी स्टेट जो कि फेल्ड स्टेट होती है, उसका नमूना पेश कर रहा है।
اور پاکستان میں کہیں سے کوئی امپروومنٹ کی صورتحال نظر نہیں آتی. سوسائٹی جس حد تک تباہ ہو چکی ہے اس کو امپروو کرنا کسی کے باپ کا کام نہیں ہے. اس لیے کہ آپ نے کئی جنریشن 3-4 جنریشن سے آپ نے ایک ایکسٹریمزم کی، ایک لولیسنس کی، ایک نفرت کی دیواریں اتنی کھڑی کر دی ہیں کہ اب پاکستان کو سدھارے کی طرف لے جانا ممکن نہیں ہے. بھارت میں اس وقت الیکشن کا چل چلاؤ ہے. اگلے ہفتے سے پہلا پڑاؤ ہوگا الیکشن کا، اور 400 پار، 370 پار اور اس طرح کی آوازیں اب خالی بھارت میں نہیں لگ رہی، خالی بی جے پی کے لوگ نہیں لگا رہے، انٹرنیشنل لیول پہ بھی چیزیں ہو رہی ہیں، یہی باتیں ہو رہی ہیں. آپ یہ دیکھیں کہ جو بھی انٹرنیشنل دوسرے کنٹریز ہیں وہاں سے کوئی بات ہوتی ہے تو وہ یہی کہتے ہیں کہ وی ہوپ کہ آفٹر الیکشن مودی سرکار ول ڈو دس، مودی سرکار ول ڈو دس. یعنی ان کو بھی پتا ہے کہ آفٹر الیکشن مودی سرکار ہی آنی ہے اور کوئی سرکار آنے کا چانس ہے نہیں. اور جو بھارت کا بدبودار نفرت والا میڈیا ہے جس میں رانا ایوب، عرفا خانم شیروانی، زبیر ٹائپ کے لوگ ہیں، وہ انٹرنیشنل میڈیا کو بہت آگے بڑھا چڑھا کے پیش کرتے تھے. اب وہ نیوز ویک نے اندرا گاندھی کے بعد سیکنڈ پرائم منسٹر نریندر مودی جی ہیں جن کو اپنے کور پہ جگہ دی نیوز ویک نے. اور نیوز ویک نے بھی ایک بہت ہی اچھی پوزیٹیو رپورٹ نریندر مودی جی کے لیے لکھی، تو اب وہ بھی گودی میڈیا ہو گیا ہے، وہ بھی بی جے پی کا پیڈ میڈیا ہو گیا ہے. یعنی جو ان سچ لکھے تو وہ ان کے لیے گودی میڈیا ہے، بی جے پی کا پیڈ امپلائی ہے، وغیرہ وغیرہ. گارڈین نے ایک رپورٹ لکھی جو کہ ظاہر ہے بھارت کے خلاف تھی کہ بھارت پاکستان میں جا کے ٹیررسٹوں کو مار رہا ہے، یہ وہ دوسرے دیش میں جا کے. لیکن انہیں اس کا بھی فائدہ الیکشن میں مودی سرکار کو ہی ہونا ہے، اور مودی سرکار کی طرف سے کوئی سیریس ڈینائل نہیں آئی اس کے حوالے سے کہ یہ ہم نے نہیں کیا یہ وہ. راجناتھ جی نے بھی کہا کہ ہم گھر میں گھس کے ماریں گے اگر ہمارے دیش پہ کچھ ہوا. اور کل مودی جی نے بھی اپنے ایک اسپیچ میں یہی کہا کہ آج کا بھارت نیا ہے، آج کا بھارت اپنے دشمنوں کو ان کے گھر میں گھس کے مارتا ہے. تو ایک طرح سے اس رپورٹ کو بھی بی جے پی کیش کرا رہی ہے. گارڈین بیسیکلی ایک اینٹی مودی، اینٹی ہندو، اینٹی انڈیا اخبار ہے، اور وہ ہمیشہ مودی سرکار اور اس کے خلاف لکھتا تھا. اور یہ رپورٹ بھی ایکچولی اس کا مقصد مودی سرکار کے خلاف ہی لکھنا تھا، بھارت کے خلاف ہی لکھنا تھا، لیکن اس کا فائدہ بی جے پی کو الیکشن میں ہو رہا ہے. عزیز دوستوں، میرا خیال ہے کہ ہم چلتے ہیں سوال و جواب کی طرف. میرا چشمہ. سریش جوزف جی دھنیہ واد. Is it true that Pakistan have lot of black money? Of course. بھائی آپ یہ دیکھیں، لیکن وہ بلیک منی پاکستان کی سرکار کے پاس نہیں ہے نا بھائی، وہ پرائیویٹ پاکٹس میں ہے، میجورٹی آرمی جنرلز کے پاس. اس لیے کہ آپ یہ دیکھیں کہ یہ جو ڈرگس اسمگلنگ افغانستان سے کرواتے ہیں آرمی کے جنرل، وہ ساری بلیک منی ہے. پھر یہ جو ڈیزل پیٹرول کی ایران اور سے پاکستان آتا ہے، پھر پاکستان سے ایران اللیگلی اسمگلنگ ہو کے چیزیں جاتی ہیں، کیونکہ ایران کا اوپر امبارگو ہے تو ڈائریکٹ ٹریڈ تو کر نہیں سکتے. پھر افغانستان کے ساتھ جو اسمگلنگ ہے یہ سب بلیک منی ہے نا. تو بلیک منی بہت ہے، لیکن زیادہ تر آرمی جنرلز، پرائیویٹ سیکٹر، بیوروکریٹس اور ان سب کی جیبوں میں وہ پڑے ہیں. DDD, sir, I am retired Army Colonel and really appreciate your efforts and your show. Kind compliments and would love to meet you next when you are in India. دھنیہ واد سر. کرنل صاحب، بالکل نیکسٹ ٹائم انڈیا آؤں گا تو ضرور ملیں گے. لیٹس سی اب انڈیا کب ہوتا ہے، کیونکہ اتنا فریکوینٹ بھی میرے لیے انڈیا آسان نہیں ہے. اول دو کہ میں اپنے درشکوں کی، اپنے دوستوں کی، بھارت میں میری جو پورا پریوار ہے، بھارتیہ پریوار، ان کی مدد سے ہی آتا ہوں. میری اپنی تو پرسنل اوقات ہے نہیں. اور کرنل صاحب بات نکلی ہے تو یہ بھی بتا دوں کہ یہ جو میں کام کر رہا ہوں نا، اس کی بہت بڑی قیمت ہم ادا کر رہے ہیں. ہمارا یہاں پہ سیکیورٹی کا بہت بڑا مسئلہ ہے،
اور میں ایک بہت ہی مشکل حالات میں اپنی فیملی کے معاملات رن کرتا ہوں. یہ میرے بھارتیہ پریوار کی سپورٹ ہی ہے جس کی وجہ سے میں اپنے کام چلا پا رہا ہوں، کیونکہ میرا یہ فل ٹائم کام ہے. اور ایسے میں اب جو میرے لیے کچھ نئی سیکیورٹی تھریٹس آ گئی ہیں، کچھ ایسی سسپیشیس ایکٹیویٹیز میرے گھر کے اطراف میں دیکھتا ہوں، خاص طور پہ میرے بچے یونیورسٹی کالج صبح جاتے ہیں شام کو آتے ہیں، تو کچھ ایسی ایکٹیویٹیز ہیں جس سے کچھ عرصے سے ہم لوگ پریشان ہیں کہ کوئی ایسا خطرہ بڑھتا جا رہا ہے. اور ایسے میں ہمیں گھر بھی چینج کرنا پڑے گا اور نئے گھر میں سیکیورٹی کی صحیح انسٹالیشنز بھی چاہیے ہوں گی. اس کے لیے میں نے گو فنڈ کی ایک اپیل تیار کی ہے، اور وہ گو فنڈ 2-3 دنوں میں ایکٹیویٹ ہو جائے گا. تو مجھے امید ہے کہ دوستوں کی مدد سے میں اپنی سیکیورٹی کو بہتر کر سکوں گا. تھینک یو ویری مچ کرنل صاحب. ہرش شریواستوا جی: سر، یو ایس اے سامنے سے پروٹیسٹ اور سیز فائر دکھا رہا ہے پردے کے پیچھے. ویٹو اور ویپنز اسرائیل کو وہی دے رہا ہے. ورلڈ وار 3 پھیلنے کی کوشش ہو رہی ہے یو ایس اے کی. ہاں بالکل یہی نظر آ رہا ہے کہ یو ایس اے کی جو اکانومی ہے وہ چلتی ہی وار مشینری پہ ہے، اور جنگیں ہوتی ہیں تو اس کا ہتھیار بکتا ہے، اس کے کانٹریکٹرز کو فائدہ ہوتا ہے، اس کے فارماسیوٹیکلز بکتے ہیں، دوسرے سارے اس کی انڈسٹریاں چلتی ہیں. تو اوبویسلی امریکہ کا انٹرسٹ ہے کہ جنگیں چلتی رہیں. اب عرصہ ہوا کہ امریکہ نے سیریا، لیبیا، عراق کی جنگیں بھی ٹرمپ نے آ کے وائنڈ اپ کر دی، افغانستان کی بھی وائنڈ اپ کر دی. اب عرصہ ہوا کہ امریکہ کسی نئی جنگ میں انوالوڈ نہیں ہے. اور وہ امریکہ کی اکانومی جس حساب سے ڈاؤن جا رہی ہے، انفلیشن وہاں پہ جس تیزی سے بڑھ رہا ہے، اس سے لگ یہی رہا ہے کہ امریکہ چاہتا ہے کہ بڑی جنگیں ہوں اور بڑی جنگیں پھیلیں. تو یہ امریکہ کی بالکل کوشش ہے. اور ورلڈ وار جیسی جنگ ہے نا، وہ اوبویسلی امریکہ کے انٹرسٹ میں ہوگی کہ بڑی جنگیں ہوں گی تو بڑا فائدہ ہوگا امریکہ کو. تو یہ ہے کہ آئی تھنک کہ امریکہ کی، اور خاص طور پہ امریکہ کی کوشش ہے کہ جنگ جتنا ایشیا کی طرف ہو اتنا اس کے لیے فائدہ ہے. آف کورس اسرائیل امریکہ کی ایک انڈکلیئرڈ اسٹیٹ ہے، 51ویں اسٹیٹ ہے، اور اسرائیل از امریکہ. اور جو اسرائیل کر رہا ہے وہ امریکہ کی مرضی کے بغیر کر ہی نہیں سکتا. کہ اسرائیل کی اپنی اوقات کیا ہے، ٹھیک ہے نا. ایکیڈمک لیول پہ اسرائیل کی کنٹریبیوشن بہت ہیں، سائنس کے حوالے سے یہ وہ. ملٹری بڑی پروفیشنل ہے، لیکن اسرائیل کی کیا پاپولیشن ہے، کتنی بڑی ملٹری ہے. سائز آف ملٹری میٹرز، خالی ویپن سے کام نہیں چلتا. مطلب اتنا بڑا امریکہ، اتنی بڑی اس کی سپر پاور اسٹیٹس، افغانستان میں 20 سال تک سر کھپایا نا، اینڈ آف دا ڈے نکلنا ہی پڑا. عراق، سیریا، کیا ہوا؟ امریکہ کو وہاں سے نکلنا بھی پڑا، اور آج وہاں پہ امریکہ کے لیے نفرتیں بڑی ہیں، لیبیا، عراق، سیریا وغیرہ میں، باقی عرب دیشوں میں. تو اسرائیل تو اتنا چھوٹا سا ہے، اسرائیل کیا کر لے گا؟ تو اس لیے نظر یہی آ رہا ہے کہ یہ امریکہ ہی ہے جو اسرائیل کے پیچھے ہے، جیسے آپ نے بتایا. اور یہ ہے کہ جنگ نظر آ رہی ہے، امریکہ عرصے سے کوشش کر رہا ہے، کبھی چائنا، کبھی ایران، کبھی یوکرین، چھیڑ چھاڑ تو چلا ہی رہا ہے. لیٹس سی کیا ہوتا ہے. جب بڑی جنگیں ہوں گی نا، اگر 3-4 کنٹریز کے ساتھ جنگ ہو، جیسا کہ ایران اسرائیل ہوتی ہے جنگ، اس میں اگر عراق، سیریا انوالو ہو جاتے ہیں، امریکہ، یورپ انوالو ہو جاتا ہے، تو پھر دوسرے بھی ریجنل ایشوز ہوتے ہیں نا، وہ سر اٹھاتے ہیں. اب ایک مثال ہے کہ پاکستان ہے، پاکستان میں بلوچستان ہے. بلوچستان پھر ایسے موقع پہ یا تو امریکہ اور اسرائیل کے ساتھ ہاتھ ملائے گا، یا پھر ملائے گا ہاتھ ایران کے ساتھ، جو اس کو سپورٹ کرے گا. جیسے کردستان کا ایشو ہے، وہ بھی اسی ریجن کا ایشو ہے. وہ بھی اپنی سروسز کو بیچیں گے کہ ہاں بھائی ٹھیک ہے، ہمارا معاملہ کون حل کرتا ہے، ہم اس کے ساتھ ہیں. تو اس طرح کی چیزیں بڑھیں گی. پھر جیرپال 1971: عارف بھائی آپ کے گوفن کا لنک نہیں مل رہا. بھائی وہ آج ہی میں نے گوفن کا لنک بنانے کے لیے دیا ہے. تو وہ گوفن کا ہوتا ہے کہ جب آپ اپلائی کرتے ہیں نا، تو وہ 2-3 دن لیتا ہے، اس کے بعد وہ پبلک کرے گا. تو ابھی مجھے ان کا ای میل آیا ہے کہ ہم ریویو پہ رکھا ہے آپ کا،
ہماری ٹیم ایک بار ریویو کر لے گی تو پھر ہم اس کو پبلک کریں گے. تو جیسے ہی پبلک ہوگا تو میں اپنی ویڈیوز میں بھی شیئر کروں گا جس دن یہ پبلش ہو جائے گا, اور میں ٹویٹر, فیس بک, انسٹا وغیرہ پہ بھی وہ شیئر کروں گا, کیونکہ یہ میرے لیے ایک ایمرجنسی والی سچویشن ہے. تو تھینک یو ویری مچ جرپال جی. ڈی آئی ول سرٹنلی ہیلپ. دھنیہ واد بھائی, آپ دوستوں کی ہی, آپ پریوار والوں کی ہی مدد سے تمہاری زندگی چل رہی ہے, میری اکیلے کی اوقات نہیں ہے. ہاں یہ ہے کہ سچ کا سفر تو جاری ہی رکھوں گا چاہے کچھ بھی ہو. میں آج یہ 2-3 سالوں سے یوٹیوب پہ یا ان چیزوں پہ ڈیپینڈ کر رہا ہوں. اس سے پہلے تو میں اپنی زندگی رن کر رہا تھا تو کیا سچ نہیں بولتا تھا. ہاں یہ ہے کہ ایکسپوز نہیں ہوتا تھا اس لیے کہ سوشل میڈیا پہ کم آتا تھا, لیکن اب سوشل میڈیا پہ بھی چیزیں آ رہی ہیں میری طرف سے, یوٹیوب, ٹویٹر وغیرہ پہ بھی. اور دیکھیں میں آپ کو ایک بات بتا دوں اس سچ کے سفر کی, کہ آج سے 2 مہینے پہلے میں انڈیا سے واپس آیا نا, اس کے 1 آدھ ہفتے بعد ہی مجھے ایک بہت ہی انفلوئنشل فرینڈ کا فون آیا, اور اس نے فون میں نے جیسے ہی اٹھایا تو اس نے ڈائریکٹ کہا کہ ارے پاگل ہو گئے ہو کیا. میں حیران, میں نے کہا وہ مجھے ہمیشہ صحیح گائیڈ کرتے تھے, ویری ویل انفارمڈ اور ویری انفلوئنشل پرسن. تو میں نے کہا خیریت بھائی کیا ہو گیا. بولے یار ہر چیز میں ضروری ہے آپ کا بولنا. اب آپ یہ روز 2-3 ٹویٹ کر رہے ہو, اسرائیل اسرائیل اسرائیل, غزہ ٹیررسٹ, حماس, یہ وہ, لندن پہ قبضہ کر لیا, یہ وہ. آپ ہر ہفتے میں 1-2 ویڈیو اس پہ بنا رہے ہو. ضروری ہے یار ہر چیز پہ آپ کو پنگا لینا. خالستانیوں سے آپ پنگے لے رہے ہو, جہادیوں سے آپ پنگے لے رہے ہو, پاکستانی, دوسرے انڈین مسلمان, فلان ڈھمکان, ہر چیز پہ کر رہے ہو. اب یہ اسرائیل حماس کے معاملے میں آپ پڑھ کے اپنے لیے خطروں کو کئی گنا زیادہ بڑھا رہے ہو. آپ کو کیا کرنا ہے, ضروری ہے کہ ہر چیز میں آپ بیچ میں بولو. بولے میں آپ کو صرف گائیڈ کر رہا ہوں, آپ کی مرضی ہے جو کرنا ہے, لیکن ہر چیز میں کودنا صحیح نہیں ہے. آپ پاگل نہیں بنو. ٹھیک ہے سچ بولنا آپ کی بیماری ہے, لیکن تھوڑا اپنی فیملی, اپنا بھی ذرا سوچو. اس کے بعد سے میں نے, آپ نے دیکھا ہوگا کہ میں زیادہ اسرائیل حماس پہ کوئی ٹویٹ نہیں کر رہا, کوئی ویڈیو نہیں بنا رہا, ورنہ تو میں ہفتے میں 1-2 ویڈیو اسرائیل, فلسطین, ہسٹری, فلان ڈھمکان کرتا تھا نا. تو صحیح ہے, پھر ان کی بات بھی مجھے سمجھ میں آئی کہ ضروری نہیں ہے کہ اور میرا یہ ایسا اتنا مسئلہ نہیں ہے. میرے لیے مسئلہ بھارت, پاکستان, افغانستان, اس ریجن کے ایشوز ہیں جس پہ میں بولتا ہوں اور بولتا رہوں گا. تو یہ ہے کہ آپ لوگوں کی مدد سے ہی بھائی میں یہ سچ کا سفر جاری رکھا ہے, اور بہت خطرہ ہے بھائی, بہت خطرہ ہے. باہر نکلتے ہیں مجھے اپنی فیملی کے لیے بہت ڈر لگتا ہے بھائی, لیکن اب ہے بیماری ہے مجھے یہ سچ بولنے کی, جو کہ جاری رہے گی. کل نہیں تو آج, آج نہیں تو پرسوں. مرنا تو سب نے ہے, تو اب ہو گئے 60 سال کی ایج ہو گئی ہے, تو آگے دیکھتے ہیں کتنی زندگی بچی ہے. ہارڈ ٹائمز چنے, ڈو یو لیو ان انگلینڈ اور ان بیلجیم؟ نہیں, میں لندن میں رہتا ہوں, انگلینڈ کے کیپٹل لندنستان میں رہتا ہوں. بیلجیم میں 20 سال رہا ہوں, لیکن میں 2012 میں لندن موو ہو گیا تھا, تب سے میں لندن میں رہتا ہوں, 12 سال ہو گئے. ہرش شریواستو جی, سر یو ایس اے سامنے سے پروٹیسٹ اور سیز فائر دکھا رہا ہے. ہاں وہی تو ہوا, ابھی سوال یہ آ گیا تھا ہرش جی کا. ٹیمپلز ان وارانسی, عارف بھائی, الطاف حسین اسٹل پولیٹیکلی ایکٹیو اینڈ ہیز اینی ہولڈ ان پولیٹکس؟ جی ایکٹیو سے مطلب سوشل میڈیا کی حد تک رہ گئے نا. پاکستان میں تو آرمی نے اس حد تک سختی رکھی ہوئی ہے, تو پاکستان میں تو ایم کیو ایم کو ٹیک اوور کر لیا ہے, اور جو الطاف حسین کے سپاہی تھے وہ آج کل پاکستان فوج کے بھاڑے کے ٹٹو بنے ہوئے ہیں. تو ایس سچ اب ہولڈ کا جہاں تک ہے, ہاں آج آپ پاکستان میں کراچی, حیدرآباد میں فری اینڈ فیئر الیکشن کرا دینا وداؤٹ اینی فیئر, تو الطاف حسین جیت جائیں گے. الطاف حسین کی اتنی جو مہاجر پبلک ہے نا, اس میں آج بھی الطاف حسین کی محبت ہے. لیکن اب الطاف حسین کی ہولڈ فی الوقت اس لیے نہیں ہے کہ آرمی ذرا بھی ڈھیلا ہاتھ نہیں دے رہی, اور وہ بھاڑے کے ایم کیو ایم والے ہیں جو سارے انہوں نے آرمی نے ٹیک اوور کر لی ہیں, وہ چیزوں کو چلا رہے ہیں. کلیان گشید جی, نمسکار بھائی. عارف سر, what will be the future of Europe? Because in Ukraine war they completely destroyed their economy for USA. Massive inflation,
crisis rising in Europe. Now long की हाउ लॉन्ग दे सस्टेन द क्राइसिस. देखें कल्याण भाई, एक तो थैंक यू वेरी मच, आप ने सवाल किया. मसला ये है कल्याण भाई के जो आपने क्राइसिस इन्फ्लेशन वगैरह के बताए ना, उस सबसे बड़ा क्राइसिस इस वक्त होस्टेज बना दिया है इस्लामिक फोर्सेस ने, इस्लामिक कंट्रीज ने. इन कंट्रीज को खास तौर पे यूके, फ्रांस, जर्मनी, स्वीडन वगैरह. देखें पहले यूरोप की फौजें जाती थी ना पूरी दुनिया में, फ्रांस, इंग्लैंड, जर्मनी, स्पेन, पोर्टुगल, नेदरलैंड, और कब्जे करते थे पूरे मुल्कों में. अब ये है कि, और दूसरी तरफ ओटोमन एम्पायर की फौजें यूरोप पे हमला करती थीं, बनु उमैया की फौजों ने स्पेन वगैरह पे कब्जा किया. आज चीजें चेंज हो गई हैं. आज यूरोपियन कॉलोनियल पावर्स हैं ना, वो इकोनॉमिक उसकी तरफ आती हैं, इकोनॉमिक इन्वेशन की तरफ, और इकोनॉमिकली दूसरे कंट्रीज को होस्टेज बनाती हैं, कर्जे देके, ट्रेड के जरिए वगैरह. लेकिन इस्लामिक कंट्रीज ने भी अपना तरीका चेंज किया है, और वो इन्वेशन करते हैं इमिग्रेंट्स के जरिए. और फिर वो जो एक इस्लामिक आइडियोलॉजी में बड़े होने वाले इमिग्रेंट्स हैं, चाहे वो पाकिस्तान से आते हैं, बांग्लादेश से आते हैं, मोरक्को से आते हैं, कहीं से भी आते हैं, वो इस्लामिक आइडियोलॉजी जहन में लेके आए होते हैं, अंदर से खुद लिबरल होते हैं. क्योंकि इस्लाम के अंदर इतने लूप होल्स हैं कि वो आपको शराब, नशा, लड़की, हर तरह के क्राइम को कहीं ना कहीं से कवर अप दे देता है. तो वो अपने लिए सब चीजें वो करना चाहते हैं, लेकिन शरिया की बात जरूर करेंगे. तो वो एक इन्वेशन चल रहा है यूरोप में, और यूरोप इस वक्त, इसका सबसे बड़ा मसला इन इमिग्रेंट्स की वजह से है. मतलब आज सिडनी में हुआ ना, 9 लोगों को छुरियां मार दी और पता नहीं कितने लोगों को. तो अभी तक नाम बताया नहीं है. जब डिले करते हैं ना नाम बताने में, तो डाउट यही होता है कि ये कोई हमारा मोमिन भाई है. तो ये यूरोप काफी तबाह है, और यूरोप का फ्यूचर काफी डार्क भी है. लेट्स सी क्या होता है कल्याण भाई. JYP, sir, I was in RSS, Samaya Sevak, and BJP supporter. However, I have a doubt that coincides with the opposition, which is if BJP gains more than 400 seats, then they can bring the favorable laws. भाई एक बात बताएं आप मुझे, वो फेवरेबल लॉज किसके होंगे? आपकी ओपोजिशन और इंटरनेशनल जो सिस्टम है, इकोसिस्टम, वो बार बार कह रहा है कि अगर मोदी जी जीत गए तो हिंदू राष्ट्र बनेगा, हिंदुइज्म बढ़ेगा. तो नहीं बढ़ना चाहिए. जो फेवरेबल लॉज की आप बात कर रहे हैं, तो अगर वक्फ बोर्ड को खत्म किया जाता है, अगर इस्लामिक पर्सनल लॉ को खत्म किया जाता है, मुस्लिम पर्सनल लॉ को, अगर वन नेशन वन लॉ, जो कि यूरोप में है, अमेरिका में, ऑस्ट्रेलिया में, जापान में, हर जगह वन नेशन वन लॉ ही है ना, जिसको यूनिफॉर्म सिविल कोड कहते हैं, वो आता है. अगर एजुकेशनल जो खराबियां हैं, मतलब जो कॉन्स्टिट्यूशन में खराबियां 65 साल तक होती रही हैं, अगर उसको करेक्ट करना फेवरेबल लॉ है, तो फिर आप ये बताएं कि भारत के लोगों के पास, चाहे हिंदू हो मुसलमानों को भी कोई नुकसान नहीं हो रहा. कोई मोदी जी के किसी भी कानून से आम मुसलमान को नुकसान नहीं हो रहा. हाँ, वो कम्युनल मुसलमान लीडर्स और जो फायदा उठा रहे हैं इन चीजों का, उनको नुकसान है मोदी जी की पॉलिटिक्स से, बीजेपी की सरकार से. लेकिन आम मुसलमान को तो फायदा ही हुआ है. जितने घर बनते हैं सरकार गरीबों के लिए बनाती है, वो मुसलमानों को उनकी परसेंटेज से ज्यादा मिलता है. मुसलमान कश्मीर का कहां था बीजेपी से पहले, और आज का मुसलमान कश्मीर का कहां है? कितना डेवलप कर रहा है, कितना प्रोस्पेरिटी बढ़ रही है. और हिंदुओं की तो बात ही ना करें. आज जो हिंदू को जबान मिली हुई है, वो बीजेपी की वजह से ही मिली है. क्या 2014 में सोशल मीडिया आया था? मैं 2007 में ट्विटर पे आया था. क्यों सोशल मीडिया पे हिंदू बोलता भी नहीं था कुछ.
آج جو آتم سمان یعنی پرسنل سیلف ریسپیکٹ ہے ہندوؤں کے اندر. میں اسی یورپ میں رہتا تھا, پردیس میں رہتا تھا. ہندو اپنے آپ کو بھارتیہ کہتے ہوئے, ہندو کہتے ہوئے ڈرتا تھا, شرماتا تھا, گھبراتا تھا. اپنے وہ کہتا تھا نہیں یار ہم سیکولر ہیں. وہ آج ہندو ڈنکے کی چوٹ پہ کہہ رہا ہے کہ ہاں ہم ہندو ہیں, ہم بھارتیہ ہیں, ہم انڈین ہیں. یہ سب چیزیں مذاق نہیں ہیں, یہ بی جے پی لائی ہے. اور اگر اسی کو آگے بڑھاتے ہی ہے بی جے پی اپنے ایجنڈے کو. دیکھیں راہل گاندھی اور دوسرے کیا کہہ رہے ہیں, اگر بی جے پی آئی تو کانسٹیٹیوشن میں تبدیلی لائے گی. ایون بی جے پی کے منسٹرز بھی یہ کہہ رہے ہیں. تو کیا راجیو گاندھی نے نہیں لائی تبدیلیاں؟ کیا نرسمہا راؤ, منموہن سنگھ, اندرا گاندھی کے زمانے میں کانسٹیٹیوشن میں چینجز نہیں آئی؟ کانسٹیٹیوشن کوئی وید پران قرآن بائبل نہیں ہے کہ جس میں کوئی تبدیلی نہیں ہو سکتی. یہ کرنٹ سچویشن پہ حالات کے حساب سے اس میں چھوٹی موٹی چینجز آتی رہتی ہیں. اگر جو خرابیاں پچھلے دوروں میں ہوئی ہیں اس کانسٹیٹیوشن میں, اس کو بی جے پی سرکار پاور میں آ کے, میجورٹی میں آ کے تبدیل کرنے کی پوزیشن میں آتی ہے. بھائی پاپولیشن رجسٹر کیا ہوتا ہے؟ میں نے آپ کو 50 بار یہ بتایا ہے کہ کوئی بھی سرکار اس وقت تک ڈیولپ کر ہی نہیں سکتی اپنے کنٹری کو جب تک اس کو یہ نہ پتا ہو کہ ہمارے کنٹری میں کتنے لوگ رہ رہے ہیں, ہمارے ناگرک کتنے ہیں, کون ہیں. بھائی یہاں پہ سینسس ہوتا ہے نا, ہر گھر میں فارم جاتا ہے, بھر کے بھیجو. اس میں آپ کو اپنی ریلیجن, اپنی ایتھنیسٹی, اپنی انکم, اپنے فیملی کے کیا کیا ایک ایک ڈیٹیل آپ کو دینی ہے, باپ دادا کے نام بھی دینے ہیں. تو غلط ہے کیا؟ بھارت میں کیوں نہیں ہے؟ پاکستان جیسے تھرڈ کلاس کنٹری میں نادرا ہے, جھٹکے سے کسی کی بھی انکوائری چاہیے, فنگر پرنٹ نادرا میں ڈالتے ہیں, سارا چٹھا آ جاتا ہے کہ کون ہے, کیا ہے, سب چیزیں. تو پاپولیشن رجسٹر نہیں ہونا چاہیے, ون نیشن ون ایجوکیشن نہیں ہونی چاہیے. بھانت بھانت کی ایجوکیشن چل رہی ہیں مدرسوں میں, ادھر ادھر سب اپنا اپنا نفرت کا وہ چلا رہے ہیں. یونیفارم سول کوڈ نہیں ہونا چاہیے کیا؟ وقف بورڈ ختم نہیں ہونا چاہیے کہ دنیا کا ایک دیش بتا دیں جہاں پہ وقف بورڈ ہو. وقف کی منسٹریاں ہوتی ہیں, جو کہ منسٹری کا مطلب سرکار کا ہوتا ہے. یہاں پہ تو پرائیویٹ دندناتا پھر رہا ہے, درندہ ہے وقف بورڈ. یہ سب خرابیاں دور کرنے کا مطلب اگر کانسٹیٹیوشن میں چینج لانا ہے, اگر وہ, اور فیوریبل کس کے فیور میں, اگر بھارت دیش کے فیور میں, بھارتیہ ناگرکوں کے فیور میں اگر کوئی تبدیلی لائی جاتی ہے, ایٹ لیسٹ آئی تھنک کہ ٹوڈے ایک بھی انڈین یہ نہیں کہہ سکتا کہ آئی ڈونٹ ٹرسٹ نریندر مودی. نریندر مودی اس بھارت کے لیے ایک بلیسنگ ہے, اور انہوں نے اس بھارت میں پوزیٹیو تبدیلیاں ہی لائی ہیں, اس کے علاوہ کچھ نہیں کیا. انہوں نے پوزیٹیو تبدیلیاں لائی ہیں اور آگے بھی لاتے رہیں گے. سید ادیب, عارف بھائی بنگلہ دیش آؤ کہ انڈیا, بنگلہ دیش بی ڈی کی انڈیا ان بائیکاٹ کیا بارے میں بات کرو پلیز. بھائی سمجھ نہیں آیا سوال. بنگلہ دیش کی انڈیا ان بائیکاٹ کے بارے میں بات کرو پلیز, سمجھ نہیں آئی بھائی. کلیان بھائی, the inflation in Pakistan will rising 29 high at present. Almost 10 million people just pushed back to the poverty line every year. The system already collapsed. Only Pakistan Punjabi military enjoying. جی بالکل بھائی, انفلیشن 29%, اور یہ آنکڑے ہیں نا یہ خالی پیپروں میں ہیں. میں ابھی مجھے لائیو ویڈیو دکھانی نہیں آتی, ورنہ میں آپ کو, ایک بہت بڑی پروفیسر ہیں پاکستان کی, انہوں نے بتایا ہے. انہوں نے کہا کہ ورلڈ بینک ہے نا, وہ پاورٹی لائن کی جو فگرز ہیں نا, پاکستان نے مشرف کے دور میں جب فگرز آئی نا, تو مشرف نے ایک اس منسٹری میں پورا ایک سسٹم بنایا کہ اس کو بالکل کم دکھاؤ. تو آنکڑے پاکستان میں صحیح نہیں ہے. پاکستان میں اس وقت انفلیشن کا مطلب مہنگائی ہے نا, تو دگنی تگنی مہنگائی ہو چکی ہے 5 سال میں, دگنی تگنی. 29% تو کچھ ہے ہی نہیں. پاورٹی لائن کی بات کریں تو اتنی پاورٹی بڑھ گئی ہے, اتنی پاورٹی بڑھ گئی ہے کہ آپ سوچ نہیں سکتے.
تو کلیان بھائی سچویشن از ویری ڈینجرس. اور خالی آرمی کے آفیسرز انجوائے کر رہے ہیں, ایلیٹ پولیٹیشین جیسے نواز شریف خاندان, زرداری خاندان, سندھ کے وڈیرے جاگیردار, بیوروکریٹس, یہ سب تو انجوائے کر رہے ہیں, لیکن ان کی وجہ سے پاکستان نہیں بچا ہوا. پاکستان امریکہ کی ضرورتوں کو پورا کر رہا ہے, اس لیے پاکستان بچا ہوا ہے. ویبھو بھیڑے جی, اسرائیل نے کہا ہے کہ ای ایم پی الیکٹرو میگنیٹک پلس بوم یوز کرے گا اگر ایران نے کچھ بھی کیا تو. ایران کا دھمبا نکل جائے گا, اسپیشلی ہائی لیول ملا ہوا رولنگ. دیکھیں اگین آئی ول سے, اسرائیل امریکہ سے بڑی پاور نہیں, ایران افغانستان نہیں ہے. اس کے باوجود امریکہ افغانستان میں 20 سال تک جنگ سر کھپاتا رہا. آپ کو گراؤنڈ ریئلٹی دیکھنی ہوگی. یہاں پہ یہ نہیں ہے کہ دمبا کس کا نکلے گا, یہاں پہ یہ ہے کہ ایران کے پاس تقریباً ایٹمک پاور ہو چکی ہے, اور اسرائیل کو جب ذرا زیادہ معاملہ نظر آئے گا اور امریکہ کی خواہش ہوگی کہ جنگ زیادہ پھیلے اور اس علاقے میں ملینز آف لوگ مریں, تو اسرائیل کے پاس تو ایٹم بم ہے ہی. اگر اس نے ایران پہ ایٹم بم مار دیا تو پھر ورلڈ وار 3 ہے نا بھائی. تو ٹھیک ہے, الیکٹرک میگنیٹک جو بھی ہے, یہ اس سے بڑا تو ایٹم بم ہے نا, وہ اسرائیل کے پاس بہت سارے ہیں, اور ایران بھی تقریباً کیپیسٹی تیار ہے. ایسے موقع پہ چائنا, رشیا, جب ایٹمک بات آ جائے گی نا تو معاملات بہت خراب ہوں گے. یہ جنگ اگر بگڑ گئی نا تو بہت بگڑے گی بھائی. امرندر جی, سر ایران اتنا دور ہے اسرائیل سے, وار تو نہیں ہوگی دونوں میں, آپ کا کیا ٹیک ہے؟ نہیں وار ہوگی. میزائلوں سے امریکہ افغانستان سے کتنا دور تھا, ہے نا, لیبیا, عراق, سیریا سے کتنا دور تھا, ویتنام سے کتنا دور تھا. تو دوری کا مسئلہ نہیں ہے, اس لیے کہ سیریا ورچولی ایران ہے, لبنان ورچولی ایران ہے, عراق کی 50% پاپولیشن شیعہ ہے, عراق کی سنی پاپولیشن بھی نفرت کرتی ہے امریکہ سے. تو آل ان آل اسرائیل کے چاروں طرف ایران ہے, سیریا, عراق, اور حزب اللہ, لبنان, حماس, ویسٹ بینک. اور ایک اور میں نے کسی کی تھیوری پڑھی تھی کہ اس جنگ میں سب سے پہلے کوشش یہ ہوگی کہ جارڈن کو ٹیک اوور کر لیا جائے. جارڈن اگر ٹیک اوور ہو جاتا ہے نا تو اسرائیل چاروں طرف سے گھر جاتا ہے. ہاں, اسرائیل کے پاس کیپیسٹی نہیں ہے کہ ایران میں اپنی فوجیں اتار سکے, نہ اسرائیل کی اتنی فوج ہے. فوج تو پھر جائے گی تو امریکہ کی ہی جائے گی. تو یہ ہے کہ سچویشن از کوائٹ ڈیفیکلٹ, لیٹ سی. ابھیناک جی دھنیہ واد. نمستے عارف جی, میں تھوڑا بزی ہوں آج کل, اسی لیے بات نہیں ہو رہی. ویسے آج کل کراچی والے سبھی یا تو لاہور یا اسلام آباد شفٹ ہو رہے ہیں. یہ ایک عرصے سے ہو رہا ہے, لیکن پھر وہاں کچھ سال رہ کے پھر یا کچھ عرصہ رہ کے پھر وہ واپس آ جاتے ہیں کہ ان کا وہاں پہ گزارا نہیں ہے, کیونکہ پنجابی بہت ہی فیشسٹ قسم کی قوم ہے. آپ یہ دیکھیں کہ سندھ میں پورا پاکستان ہے, پختون بھی ہیں, بلوچ بھی ہیں, مہاجر بھی ہیں, پنجابی بھی ہیں, کشمیری بھی ہیں, سارا پاکستان سندھ میں آپ کو ملے گا, کراچی میں. لیکن پنجاب میں پختونوں کے ساتھ کیا ہوتا ہے, بلوچوں کے ساتھ کیا ہوتا ہے, اتنا ڈسکریمنیشن, اتنا ریسزم, اتنی بدماشی ہے کہ آپ سوچ بھی نہیں سکتے. تو وہ پھر سلوک دیکھ کے, ریسزم دیکھ کے, فیشزم دیکھ کے وہ واپس آ جاتے ہیں. دیشا یادو, عارف سر امریکہ کی پارلیمنٹ میں پرو پیلسٹائن والے لوگوں کی نمبر بڑھ رہے ہیں, آگے یہودیوں کے لیے کیسا ہوگا؟ اگر سولوشن ہو بھی گیا تو نفرت تو پھر بھی رہے گا, مطالعہ پاکستان میں جیسے. دیکھیں دیشا جی, یہ جو آپ کو نظر آ رہا ہے نا کہ بڑھ رہے ہیں, یہ بولتے ہیں اس لیے نظر آتا ہے.
10,000 لوگ خاموش ہوں اور 10 لوگ بول رہے ہوں تو 10 لوگ نظر آتے ہیں، خاموش 10,000 نہیں نظر آتے۔ امریکہ کی کانگریس اور سینٹ بہت بڑی ہے، میجورٹی آج بھی اسرائیل کو سپورٹ کرتی ہے۔ 4 یونیورسٹیوں نے کچھ ایکٹیویٹیز کی تو اسی امریکہ کی کانگریس اور سینٹ نے ان کے پریزیڈنٹس کو بلوایا نا۔ نہیں اتنا بڑی نہیں ہے، کچھ ہیں۔ اب ایک انڈین لڑکی ہے جو مودی جی اور بی جے پی کو ہمیشہ گالیاں دیتی تھی، اس نے کل کسی مچیگن میں یا پتہ نہیں کہاں پہ کچھ الٹا سیدھا بول دیا تو اس کے اوپر کیس بن گیا نا، کریمنل کیسز بن گئے۔ تو اس لیے نہیں اتنا وہ نہیں ہے، امریکہ آفٹر آل اسرائیل کے سپورٹ کا ہی ہے۔ ایس بی ایس کا آخری سوال لے لیتے ہیں، میرا خیال ہے امپورٹنٹ کوشچن۔ آپ کے حساب سے پاکستان میں کتنے % ٹرو سیکولر مسلم ہوں گے؟ کیا ان کی آواز بلند نہیں ہو سکتی؟ دیکھیں صحیح آنکڑے تم کوئی نہیں دے سکتا، لیکن میری اپنی سوچ یہ ہے کہ ویری واسٹ میجورٹی آف پاکستان ہے نا، وہ دیکھیں میرے پاس میں نے اسکرین شاٹ نکال کے رکھا ہے، میں کراچی کے ایک واٹس ایپ گروپ میں ہوں جس میں کراچی کے سارے پڑھے لکھے ینگ لڑکے ہیں، ینگ تو نہیں کہہ سکتے، ینگ بھی ہیں اور مطلب 30s 40s 20s کی ایج والے ہیں، سارے پڑھے لکھے ہیں، ساری وائٹ کالر جاب کرتے ہیں۔ کل اس میں کسی نے ایک ویڈیو لگائی کہ خانہ کعبہ ہے نا، اس میں سے کچھ لوگ نکل رہے ہیں، کچھ اندر جا رہے ہیں، اور اس کا ویڈیو میں اس نے اردو میں نیچے کافی لمبا چوڑا لکھا تھا کہ شرم آنی چاہیے وہابی سعودیوں کو کہ اب پلید ناپاک ہندوؤں کو مکہ میں آنے کی اجازت ہے، اب پلید ناپاک ہندو اپنے ناپاک جسم لے کے خانہ کعبہ کے اندر آئیں گے۔ جولائی 2024 سے سعودی عرب سب کو اجازت دے گا۔ اب آپ سوچیں، اور اس پہ نیچے کئی لوگوں کے کومنٹ واٹس ایپ گروپ میں، تو یہ پڑھا لکھا کراچی کا گروپ تھا، تو سوچیں کس حد تک وہاں پہ ایکسٹریمزم ہے۔ تو دو چیزیں ہیں، ایک تو یہ کہ جو آپ سیکولرزم کی بات کر رہے ہیں نا، وہ سیکولر ان اے سینس، سیکولرزم کا مطلب یہ ہوتا ہے، سیکولرزم تو اول تو اسٹیٹ ہوتی ہے، آدمی نہیں ہوتا، آدمی کی تو کوئی نہ کوئی تھنکنگ ہوتی ہے، وہ ایتھیسٹ ہو سکتا ہے۔ سیکولرزم کا مطلب ہے جس کا کوئی دھرم نہیں، کوئی فید نہیں، تو ایسا نہیں ہو سکتا نا، سب کا کوئی نہ کوئی فید تو ہوتا ہے، نہیں ہوتا تو وہ پھر ایتھیسٹ ہوتا ہے، سیکولر نہیں ہوتا۔ تو اگر آپ کا مطلب ایتھیسٹ سے ہے تو پاکستان کا جو ایتھیسٹ بھی ہے نا، وہ ہندو سے نفرت کرے گا، وہ مسلمان کو اتنا کچھ نہیں بولے گا، لیکن وہ ہندو بت پرست کافر پلید ناپاک ہندوؤں کے لیے وہ بھی لفظ۔ تو ایسا جو ٹرو ایتھیسٹ ہوتا ہے نا، وہ کسی ایتھیزم کا مطلب، میرا ایتھیسٹوں سے بھی یہی بحث مکالمہ، میرے کئی دوست ہیں نا، میں ان سے یہی کہتا ہوں کہ یار آپ ایتھیسٹ ہو نا، اس کا مطلب یہ تھوڑی ہے کہ آپ کو لائسنس مل گیا ہے کہ آپ جو کسی بھگوان پہ، کسی اللہ پہ، کسی بائبل پہ بلیو کرتا ہے اس کو گالیاں دو، ان کو ان کے دل آزاری کرو، یہ تو نہیں ہے نا رائٹ۔ ٹھیک ہے آپ نہیں مانتے، نہیں مانے کسی بھی بھگوان پہ، ٹھیک ہے، لیکن جو مانتا ہے اس کو تو آپ وہ ٹارگٹ نہ کریں نا۔ تو ایتھیسٹ کا مطلب یہ ہے کہ آپ کسی پہ بلیو نہیں کرتے، نہ کریں، ٹھیک ہے، ہمیں کوئی اعتراض نہیں ہے، لیکن پاکستان کا ایتھیسٹ ذرا اس قسم، ہاں پاکستان سے باہر نکل کے وہ ویوز کے لیے یا ازائلم کے لیے یا کسی چیز کے لیے اگر وہ مسلمانوں کے خلاف بولتا ہے تو ایسے بہت کم ہیں۔ پاکستان میں اگر آپ ایتھیسٹ کی بات کریں گے تو اندازہ ہے 5-10% ہوں گے، بہت ہوا تو، بہت ہوا تو۔ پھر آپ آ جائیں دوسری طرف ایکسٹریمسٹ، ایک تو مسلمان ہونا اور پھر ایکسٹریمسٹ ہونا۔ آپ کہیں گے اسلام تو ایکسٹریمسٹ ہی سکھاتا ہے، تو بھائی صاحب بائبل بھی تو ایکسٹریمزم ہی سکھاتا ہے، تو کون سا کرسچن بائبل ایکسٹریمسٹ بن رہا ہے آج کے زمانے میں؟ آج کا زمانے کا کرسچن اتنا ایکسٹریمسٹ نہیں ہے نا۔ اسلام اگر ایکسٹریمزم سکھا رہا ہے تو جہاں سے اسلام آیا وہاں کا سعودی کیوں ایکسٹریمسٹ نہیں ہے؟ وہاں کا اماراتی کیوں ایکسٹریمسٹ نہیں ہے؟ تو یہ ایکسٹریمزم جو ہے نا پاکستان کی پیداوار ہے، جو کہ پھر پھیلتے پھیلتے انڈیا بنگلہ دیش وغیرہ میں پھیلا ہے۔ پاکستان میں ایکسٹریمسٹ مسلمانوں کی تعداد 80% ہو سکتی ہے،
90% بھی ہو سکتی ہے، اس لیے کہ ہر مسلمان کہیں نہ کہیں سے کوئی نہ کوئی ایکسٹریمسٹ ہے. تو یہ ہے عزیز دوستوں آج کا پروگرام. تھینک یو ویری مچ عزیز دوستوں، آپ سب کی محبت، آپ سب کی سپورٹ پہ ہی ہم آگے چلتے ہیں. کائنڈلی کیپ سپورٹنگ اینڈ تھینک یو ویری مچ.